آپ کو ذرا عوام کو ریلیف دینے کا روم شاید کم ملے، کیونکہ ایک طرف تو جو گلوبل ریسیشن ہے اس کے فیئرز ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ متاثر ہو سکتی ہیں، مگر دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئل پرائسز، آپ نے پچھلی دفعہ تو عوام کو ریلیف دے دیا، پی ڈی ایل کے تھرو بھی دے دیا، اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس روم موجود ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انٹرنیشنل آئل پرائسز ابھی 2 ملین بیرلز کا کٹ کیا ہے اپنے کوٹے میں اوپیک نے، تو ہم نے دیکھا ہے $91 فی بیرل WTI چلا گیا ہے، کوئی 97 کے آس پاس برنٹ آ گیا ہے، تو اور گیس کی پرائسز آپ نے الگ بڑھانی ہے، اوگرا کی سمری کو کوئی 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ آئندہ کہیں آئی ایم ایف پروگرام کی خلاف ورزی تو نہیں کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے؟ آپ دعا کریں کہ ہم اگر پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں عوام کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ہی ڈلتا جا رہا تھا، پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے 3-4 سال سے، اور ہم نے اس مونوٹنی کو توڑا ہے اور اس میں کوئی irrational کام نہیں کیا، کوئی ریکلیس کام نہیں کیا۔ ہم نے بیسیکلی جو میں نے کیا ہے، آپ تو چونکہ پتہ ہے، میں نے میں آن کیمرہ بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس $2.63 عوام کو پیٹرول کی کمی کی سمری آئی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے ساتھ زیادتی تھی، اور وہ میں نے جب اس کا بریک اپ منگوایا تو $5 10 لیوی تھی، 5 ڈیزل پہ 5 پیٹرول پہ۔ میں نے کہا بھائی اس کو ختم کرو، یہ اب $2.63 کی بجائے $12.63 سے لوگوں کو دو، ان کو کبھی تو ریلیف، کبھی تو ان کو ہم سکھ کا سانس دیں۔ انہوں نے مجھے یہی پوچھا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ بھئی اس کے کرنے سے جو ہمارا ریونیو لاس ہوگا پیٹرولیم ڈیویڈنڈ لیوی سے، وہ آبویسلی مجھے سیٹسفائی کرنا ہوگا آئی ایم ایف کو، تو اس کے میرے پاس 2-3 یعنی ہیں حل، اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے جینون ایشوز کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ہے اس کے جوابات۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی 7 ارب روپے آپ نکال سکتے ہیں، اور آپ نے جو کوارٹر کے آپ کی کا ریونیو ہے وہ بھی ٹارگٹ سے زیادہ ہے، مگر ایک اور مسئلہ ہے، آپ نے کہا سیلاب کے بعد عوام ویسے اتنا بھگت رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے۔ اب ظاہر جس کی جتنی بڑی گاڑی ہے اس کو تو بڑا ریلیف مل گیا، اگر آپ نے سیلاب زدگان کو دینا تھا تو زیادہ بہتر نہیں تھا ٹارگٹ سبسڈی اور زیادہ دے دیتے، کیونکہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور ہم نے دیکھا ہے پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے اس میں ایئر آن ایئر 26% اور 22% کی کمی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا امپورٹ پر بھی پریشر پڑتا ہے، تو غریب آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں، کیونکہ جتنا امیر ہوتا ہے، جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کو اور زیادہ سبسڈی مل جاتی ہے، اس کو اور زیادہ اس 7 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں آپ صحیح کہتے ہیں، پھر شاید اس میٹر آف ڈیبیٹ کے پرائرٹیز والی بات ہے کہ آپ اگر اس میں تو ہم دے ہی رہے ہیں، جو فلڈ کی جو اناؤنسڈ ہے ریلیف ٹو دی ریسیپینٹس، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پیسے جو ہے قریباً 50 ارب کے قریب، میں اس کی بھی ایک میٹنگ کی ہے زوم پہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ، حبیب بینک اس میں ہمارا ڈسبرسمنٹ ایجنٹ ہے ان کے ساتھ، تو بیسٹ کی لوگوں کو ساتھ بلایا، تو میں نے اس کو ریویو کیا ہے۔ جو 50 ارب حکومت نے اناؤنس کیا تھا پورے سے پورے 25,000 روپے، اس میں تو قریباً 92% ڈسپرس ہو چکا ہے، اس میں تو صرف قریباً 5 بلین رہ گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا اپنی اپنی سوچ ہے، میرا خیال ہے کہ جی جتنا ہم نے اس کو انکریز کیا ہے، یہ 5-7 ارب ان کو اگر وہ ادھر دے دیتے تو چلیں، لیکن شاید اس سے لوگوں کو زیادہ خوشی، ایک نفسیاتی فیل گڈ فیکٹر ہے، وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی شکر ہے، وہ جو ہر دفعہ ایک بری خبر سننے کو ملتی تھی وہ رک گئی ہے، اور یہ نہیں، ایسے نہیں، وہ آرٹیفیشل نہیں روکی، میں نے آپ کو جیسے عرض کیا